السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے ہم حدیث سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور آج ہم اس زمرے میں پڑھیں گے کتاب الایمان۔ ایمان کیا ہے اور ایمان کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کتاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا، پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کے دن پر، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین رکھو۔ یہ ایمان کی وہ ڈیفینیشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ پھر اس شخص نے مزید سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور عبادت میں کسی غیر کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، کب برپا ہوگی؟ متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے قیامت کے بارے میں، وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سوال کرنے والے کو پتہ نہیں ہے، اسی طرح مجھے بھی نہیں پتہ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایگزیکٹ اس چیز کا علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ میں تمہیں قیامت کے برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب سب سے پہلی نشانی کیا بتائی؟ جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اللہ اکبر، اور جب اونٹوں کے سیاہ فام وحشی اور غیر مہذب چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے، بلڈنگز بنانے پر مقابلے بازی۔ دراصل قیامت کا علم ان 5 امور غیبیہ میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے سورہ لقمان سے آیت نمبر 34 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اس گھڑی کا یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی علم رکھتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ اس کی زمین کے کس حصے پر، کس زمین پر اس کو موت آنی ہے۔ یہ 5 چیزیں جن میں نمبر 1 کیا ہے؟ علم الساعت، قیامت کا علم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس گفتگو کے بعد وہ شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے تلاش کیا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس غرض سے آئے تھے کہ اس طرح لوگوں کو دین کے ضروری امور کی تعلیم دی جائے۔ اور کیا کیا حدیث جبریل اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ علم جو ہے انہوں نے سوال کیا تو اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، پھر انہوں نے کہا اسلام کیا ہے، پھر کہا احسان کیا ہے، اور پھر انہوں نے قیامت کا پوچھا۔ یہ سوالات کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت جامع جواب دیے۔ حدیث جبریل کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ یہ حدیث مدنی دور کے آخر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام نے ایک سائل یا کہیں طالب علم کی صورت میں دین کو مختصر انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوسچن آنسرز کی شکل میں پیش کیا، لیکن یہ واحد موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، انسانی شکل میں تھے۔ اس حدیث میں اعتقادات یعنی عقائد، اعمال، اخلاق اور ان کے نتائج اور فوائد کو شامل کیا گیا ہے۔ گویا اس ایک حدیث کے اندر شریعت، طریقیت اور حقیقت سبھی کچھ شامل ہے، اور یوں کہیے کہ یہ حدیث گویا دریائے کوزہ میں بند ہے کہ اس کے اسی جملے پہ یہ پوری اترتی ہے کہ ایک حدیث کے اندر پورے اسلام کو سمرائز کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو جوابات ہیں یہ بہت ہی جامع ہیں اور بہترین نمونہ بھی۔ اس لیے اس حدیث کو ام الاحادیث یا ام السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کے تمام اہم موضوعات اور مضامین کو جو ہے وہ ان کا احاطہ کرنے کی وجہ سے ام الکتاب کہلاتی ہے، بالکل اسی طرح احادیث کے تمام اہم مقاصد و مطالب کو شامل ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ام الاحادیث یا ام السنہ یعنی احادیث کی ماں، سب سے جو ہے مین حدیث کہہ لیجئے، کہی جانے کے قابل ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی حدیث کتاب الایمان سے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔